اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، نماز انتہائی اہم عبادت ہے اور روز قیامت سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، اور جو اس میں پورا ہے تو آگے معاملات بھی صحیح ہیں، جو اس میں پورا نہیں ہے تو پھر آگے معاملات بھی صحیح نہیں ہیں۔ اور ناظرین، جس طرح نماز پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس کا قرب عطا ہوتا ہے، اور اس کا حکم، اس کے رسول علیہ السلام کا حکم پورا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ناظرین و سامعین، یعنی اخروی تو بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نماز جنت کی کنجی ہے، اور ناظرین، نماز کی پابندی کرنے والا اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ نماز ہمیں جو ہے وہ رضائے الہی عطا کرتی ہے اور غضب الہی سے بچاتی ہے۔ نماز جنت کا راستہ دکھاتی ہے، جنت کی چابی ہے، اور دوزخ سے ہمیں نجات عطا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے نماز کے دنیاوی بھی بہت سے فوائد ہیں۔ تو ناظرین، جس طرح مثال کے طور پر سنن ابن ماجہ 3946 حدیث پاک ہے، حدیث نمبر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، دنیاوی طور پر اب فوائد کی بات ہو رہی ہے، جو شخص فجر کی نماز ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ سنن نسائی اور حدیث نمبر 1817 ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو فرمایا کہ اسے جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اور اسی طرح ریاض الصالحین حدیث نمبر 1048، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص سورج کے طلوع ہونے سے پہلے یعنی فجر اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی عصر کی نماز ادا کرتا ہے جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح المعجم الاوسط میں یہ حدیث پاک ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز مغرب کی نماز ہے۔ جو شخص مغرب کی نماز پڑھتا ہے پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے جہاں وہ رہے گا اور سکون پائے گا۔ اسی طرح ناظرین، جامع ترمذی حدیث نمبر 221، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ناظرین اللہ تعالیٰ کے قریب ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا ہو رہا ہے، نبی علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دنیاوی طور پر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ رہے ہیں، اور جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، جہنم میں داخل نہیں ہوگا، اور اسی طریقے سے جنت میں ایک گھر اس کے لیے بنایا جائے گا جہاں وہ بڑے آرام و سکون کے ساتھ رہے گا۔ اور فرمایا کہ عشاء کی نماز تو گویا ایسا کہ آپ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر سوئے کہ میں صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کروں گا، تو گویا کہ آدھی رات عبادت کا ثواب، اور صبح اٹھ کر آپ نے فجر کی نماز پڑھی تو پوری رات اللہ رب العالمین آپ کو عبادت کا ثواب عطا فرما رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
पंज वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करने की तौफीक नसीब फरमाए। चलते हैं नाज़रीन आज के सबक की जानिब। हमारा जो आज का सबक है वो सूरह ताहा, और सूरह ताहा की जो आयत है वो आयत नंबर 49 और 50 है। 49 और 50 नंबर आयत है जो आज के सबक में शामिल है। फॉर्मेट के मुताबिक पढ़ेंगे, बावजू हो जाएं, स्क्रीन के सामने मौजूद हैं। कलाम पाक को साथ रखें, आज का सबक निकालें, अपने पास नोटबुक ज़रूर रखें, कोई भी इम्पोर्टेंट बात हो नोट ज़रूर फरमा लीजिए। आपको लिए चलते हैं आज के इस प्रोग्राम के फर्स्ट सेगमेंट की जानिब। लुग़तुल कुरआन ये हमारे इस प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है, और आइए तावुज़ तस्मीया पढ़ते हुए आज के सबक को शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल फ़मन रब्बुकुमा या मूसा, क़ाल रब्बुनल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन ख़ल्क़हु थुम्म हदा। अब या मूसा और हदा यहाँ वफ़ किया जाए या ना किया जाए, इसे या मूसा और हदा ही पढ़ा जाएगा। या मूसा इसके बाद अलामत वक़फ़े अंदर 49 लिखा हुआ है, और हदा इसके बाद अलामत वक़फ़े यहाँ 50 लिखा हुआ है। तो आयत नंबर 49 एंड 50 मुकम्मल हो रही है। नाज़रीन कितने कलिमात हैं आइए देखते हैं। क़ाला एक कलमा है, और फ़ा दूसरा, मन तीसरा, रब्बु चौथा, कुमा पाँचवा, या छठा, मूसा सातवां, फिर इसके बाद जो है वो अल्लज़ी आठवां, आता नवां, कुल्ला 10वां, शैइन 11वां, खल्क़ा 12वां, सुम्मा 13वां और हदा 14वां। कुल यहाँ पर 14 कलिमात मौजूद हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाहिज़ा फरमाएँ। क़ाल फ़ा अलहदा, मन अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे। फ़मन, रब्बु खुमा, फ़मन में नून साकिन है, इससे रब्बु की रा के साथ मिलाएंगे और रा की आवाज़ को अदा किया जाएगा। यहाँ पर यरमलून का कायदा अप्लाई होगा, तो मन रब्बु नहीं, मर रब्बु, फ़मर रब्बु। रा पर ज़बर है, रा को पुर करके पढ़ा जाएगा। रा और बा दोनों मुशद्दद हैं, जमाओं के साथ पढ़ा जाएगा, और कुमा के साथ मिलाकर फ़मर रब्बुकुमा। या अलहदा, मूसा अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, या मूसा। क़ाल रब्बु अलहदा, ना अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, रब्बुना अल्लज़ी। रब्बुना में नून पर ज़बर है, इसे अल्लज़ी के लाम के साथ मिलाएंगे और दरमियान में से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। इसे हम पढ़ेंगे रब्बुनल्लज़ी। लज़ी में आप देखें या मद्दा, ऊपर मद की अलामत मद मुनफ़सिल है, मद जायज़ भी कहते हैं। मिनिमम इसको 3 से 4 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ना चाहिए, मैक्सिमम इसको 5 से 6 हरकत की मिक़दार खींच कर पढ़ सकते हैं। अअता कुल्ला शैइन, कुल्ला शैइन, खल्क़ा अलहदा, हु अलहदा मिलाकर पढ़ेंगे, खल्क़हु। अच्छा, यहाँ पर कुल्ला शैइन, शैइन में हमज़ा के नीचे 2 ज़ेर की तनवीन है। तनवीन के बाद खा हरफ हल्की आ रहा है, तो नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई भी हर्फ आ जाए तो नून साकिन हो या तनवीन हो, उसे वहाँ गुन्ने के साथ नहीं, गुन्ना या इख्फ़ा नहीं करते बल्कि इज़हार के साथ पढ़ते हैं। कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा, कुल्ला शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। अब यहाँ वक्फ़ करेंगे तो हदा ही पढ़ा जाएगा। आइए नाज़रीन चलते हैं कलिमात की लुग़त और ग्रामर के एतबार से तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। सबसे पहले जो आज का सबक है वो लिखेंगे, फिर उसमें जो कलिमात हैं अस्मा अफ़ाल हुरूफ कौन से हैं उनकी निशानदेही की जाएगी। तहक़ीक़ और तर्जुमा भी अर्ज़ करेंगे क़ुरआन और उर्दू के हवाले से कि वो कलिमात जो आम तौर पर आप क़ुरआन में पढ़ते हैं उर्दू में भी यूज़ किए जाते हैं, उनकी भी निशानदेही होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल फ़मर रब्बुकुमा, या मूसा। क़ाल रब्बुनल्लज़ी
اعطا کل شیء خلقہ ثم الحمدللہ معاف کیجیے گا ہدا یہ آیت نمبر 50 ہے جو یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. تو ناظرین کتنے یہاں پر اسما ہیں یہ دیکھتے ہیں. تو پہلا اسم ہے من، دوسرا ربو، تیسرا کما، چوتھا موسیٰ. ربو گزر چکا ہے نمبر 2 میں. نا ضمیر ہے تو نمبر 3 آئے گا، اور پانچواں الذی، چھٹا کلا، ساتواں شیئن، آٹھواں خلقہ، اور یہاں پر نمبر 3 آئے گا ہو ضمیر. تو کل ملا کر 8 اسما ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو قال پہلا فعل، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اعطا دوسرا، اور ہدا تیسرا. کل یہاں پر 3 افعال ہیں. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. پہلا فا، دوسرا یا، اور تیسرا ہے ثم. تو کل یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 جو ہے وہ حروف ہیں. تو اس کو ہم ذرا صحیح کر لیتے ہیں. انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. تو آپ کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب. اور سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اسما. تو پہلا اسم ہے من، اور دوسرا ہے رب، تیسرا ہے کما، نا اور ہو. کما، نا اور ہو. اور چوتھا ہے موسیٰ. پانچواں ہے الذی. چھٹا ہے کلا. ساتواں ہے شیئن. اور آٹھواں ہے خلقہ. ناظرین و سامعین، یہاں پر اسماء کی تعداد آپ دیکھ سکتے ہیں 8 ہے. اور افعال جو ہیں، پہلا فعل ہے قال، دوسرا ہے اعطا، تیسرا ہے ہدا. اچھا جی، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے یا، تیسرا ہے ثم. تو 8 اسما ہیں، 3 افعال ہیں، 8 اور 3 11، اور 3 حروف ہیں. تو کل ملا کر 14 کلمات ہوئے. آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب. تو من،
ناظرین من بطور اسم موصول بھی ہوتا ہے، بطور اسم استفہام بھی ہوتا ہے، بطور اسم شرط بھی استعمال ہوتا ہے، یہاں پر بطور اسم استفہام ہے۔ کون ہے؟ من کون۔ اس کے بعد رب ہے۔ رب کلمہ رب ہے، یہ اس کا معنی ہے پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ حقیقی رب فقط اللہ رب العالمین ہے، باقی والدین ہوں، سرپرست ہوں، جو بھی ہوں تو ان کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے، اور یہ رب عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا یا رب میری حاجات کو پورا فرما، میری دعائیں قبول فرما۔ پھر اس کے بعد ہے کما۔ کما تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ تثنیہ مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کما کی شکل میں، منفصل ہو تو انتما کی شکل میں ہوتی ہے۔ کما یا انتما اس کا معنی ہوگا تم دونوں، آپ دونوں۔ نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ موسیٰ یہ اللہ تعالیٰ کے کلیم موسیٰ علیہ السلام جو مشہور ہیں، اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ آپ کا لقب ہے، ان کا نام ہے موسیٰ، اور ہمارے یہاں عام طور پر بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں۔ تو ناظرین نام کا معنی ظاہر ہے کہ اس کا معنی ہے پانی سے نکالا ہوا، لیکن اللہ کے نبی رسول کا نام ہے، تو جو کوئی اپنا نام بچوں کا نام رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے نام کی برکتیں اسے ضرور حاصل ہوں گے۔ الذی اس میں موصول ہے واحد مذکر کے لیے، اس کا معنی ہے وہ جو۔ کل کا معنی تمام بھی ہے، کل کا معنی ہر ایک بھی ہے، کل کا معنی کل بھی ہے، اور یہاں پر ہر کے معنی میں ہے۔ ہم کہتے ہیں نا ہر ایک یا ہر شے، اور یہ کل عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد شیئن، ایک شے، ایک چیز، اشیاء اس کی جمع ہے، بہت سی چیزیں، بہت سی اشیاء۔ یہ شے اور اشیاء یہ دونوں کے دونوں اردو میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے خلق۔ خلق کا معنی ہوتا ہے شکل و صورت۔ یاد رکھیں کہ اسی میں خواہ پر پیش آ جائے، اسی میں خواہ پر پیش آ جائے تو وہ ہوتا ہے خلق، یا جو ہے وہ خلق، ٹھیک ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے باطنی سیرت، باطنی سیرت، اور خلق کا معنی ہوتا ہے ظاہری صورت۔ خلق تخلیق بھی اسی سے ہے، تو خلق کا معنی ظاہری صورت، شکل و صورت۔ اس کے بعد آ جائیے ناظرین افعال کی جانب۔ قال فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ قال اس نے کہا۔ اچھا، قال یقول قول، قول مصدر ہے، اس کا معنی ہے بات، اور یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے اعطا۔ اعطا کل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے عطا کیا یا اس نے دیا۔ ہدا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے راہ دکھائی، اس نے راہ دکھائی۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ یا حرف ندا ہے، عربی میں وہ حروف کے جن کے ذریعے کسی کو آواز دی جائے انہیں حروف ندا کہتے ہیں۔ تو یہ یا قریب اور بعید، ویسے یا ایوہا بھی ہے، ایوہا بھی ہے، ای بھی، یہ تمام کے تمام حروف ندا ہیں، لیکن یا جو ہے یہ قریب بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اے۔ ثم کا معنی ہے پھر۔ ناظرین 8 اسماء، 3 افعال، 3 حروف، کل ملا کر 14 کلمات ہوئے۔ 14 کلمات میں کل 4 کلمات ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 کل، نمبر 3 شے اور اشیاء، نمبر 4 قال میں قول۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا۔ فا زبر فا، میم نون را زبر مر، را با زبر رب، با پیش بو، کاف پیش کو، میم الف زبر ما، فمر ربکما۔ یا کھڑا زبر یا الف زبر یا، میم واو پیش مو، سین کھڑا زبر سا، یا موسیٰ۔ قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قالا، را با زبر رب، با پیش بو، نون لام زبر نل، رب نل،
لام زبر لا ذالیا زیر دی لذی ربنا الذی حمزہ عین زبر اعطا کھڑا زبر طا اعطا کاف لام پیش کل لام زبر لا کلا شین یا زبر شی حمزہ دو زیر ان شیئن خالام زبر خل قاف زبر قا ہا الٹا پیش ہو خلقہو ثا میم پہ ثم میم زبر ما ثم ہا زبر ہا دال کھڑا زبر دا ہدا ناظرین و سامعین یہاں وقف کریں گے تو ہدا ہی پڑھیں گے. آئیے چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تلاوت مکمل ہوئی اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب. تفہیم القرآن یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے. سب سے پہلے آپ کے لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ لفظ ترجمے کی جانب. قال اس نے کہا، فا پس من کون ہے، رب رب، کما تم دونوں کا، یا اے موسیٰ موسیٰ. قال فرمایا، رب رب نا ہمارا، الذی وہ ہے، آتا اس نے عطا کیا، کلا ہر، شیء چیز، خلقہ شکل و صورت، ہو اس کی، ثم پھر، ہدا اس نے راہ دکھائی. ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ لفظ ترجمہ. اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص ساخت عطا کی پھر ہدایت دی. ناظرین و سامعین یہ ترجمہ مکمل ہوا اور انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب. ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین. چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور یہاں پر ناظرین ہم حرف بحرف لفظ لفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں اور اب تفسیر انشاءاللہ اس کی طرف ہم جائیں گے. آیت نمبر 45 سے 48 تک انشاءاللہ تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. آیت نمبر 45 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ فرمایا کہ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى. ان دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں خطرہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی کرے گا. اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام مجھ پر آسان کر دے. پھر ان کو یہ خوف کیوں ہوا کہ فرعون ان پر زیادتی یا سرکشی کرے گا؟ تو اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ شرح صدر اور سینہ کھولنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو منضبط کرنے پر ان کے سینے کو کبھی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، اور کام آسان ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ احکامات شرعیہ کی اس طرح تبلیغ کریں
کہ اس میں سہو اور نسیان نہ آ سکے اور تبلیغ کرنے میں کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو، یہ الگ چیز ہے۔ قرآن مجید میں ان یفرط کا لفظ ہے جس کا معنی ہم نے زیادتی کرنا کیا ہے، یعنی ظاہر ہے کہ مفسرین نے مترجمین نے یہاں پر زیادتی کرنا کیا۔ یہ فرد کا ایک معنی جو ہے وہ سبقت ہے، جو پانی پلانے والے حوض پر پہلے پہنچ جائے اس کو فارط کہتے ہیں۔ جو گھوڑا دوسرے گھوڑوں پر سبقت کرے اس سے فرد کہتے ہیں۔ اس صورت میں معنی یہ ہے کہ ہم کو خطرہ ہے کہ وہ ہمیں سزا دینے میں سبقت کرے گا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ افرد غیرہ سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے کہ کسی کو افرط غیرہ، جس کو کسی کام پر ابھارنا ہے۔ اس صورت میں معنی یہ کہ کوئی ابھارنے والا فرعون کو ہمیں سزا دینے پر ابھارے گا، اور وہ ابھارنے والا شیطان ہوگا، یا اس کا خدائی کا دعویٰ ہوگا، یا سلطنت کی خواہش ہوگی، یا اس کی قوم کے متکبرین ہوں گے۔ اور یہ فرد جو ہے افراد سے ماخوذ ہے، جس کا معنی یہ کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا، وہ ہم پر سرکشی کرے گا۔ اس کا معنی یہ کہ وہ ہم کو قتل کر ڈالے گا یا ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ تو یہ معنی کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خوف کو زائل کرنے کے لیے فرمایا بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارى، یہ آیت نمبر 46 ہے۔ اس میں کیا فرمایا کہ بے شک میں جو ہے وہ لا تخافا، تم دونوں خوف مت کھاؤ، اننی معکما، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارى، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ ناظرین، تمہارے دلوں میں فرمایا کہ جو بھی خوف ہے نا وہ تمہارے ساتھ زیادتی یا سرکشی کرے گا، سو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا، تم اس سے جو بات کرو گے میں اس کو سن رہا ہوں گا، میں اس کو تمہارا کلام سننے کے لیے مسخر کر دوں گا، اور میں اس کی حرکتوں کو دیکھ رہا ہوں گا، وہ تمہیں ضرر نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہو سکے گا۔ میں تمہاری مدد کے لیے فرعون پر گرفت کرنے کے لیے تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے۔ اور آیت نمبر 47 میں فرمایا کہ یہاں پر کہ اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی، فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا وَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، سو اس کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے رسول ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور ان کو ایذا نہ دے، بے شک ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں، اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہاں پر ناظرین اب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی پیروی کرے گا وہ سلامت رہے گا، اور عارف باللہ ہدایت کی پیروی کرتا ہے سو وہ سلامتی والا ہے۔ زجاج نے کہا کہ یہ خبر ہے، سلام تحیت نہیں ہے، اور اس میں خبر دی گئی ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کرے گا وہ اس کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ ناظرین و سامعین، اب یہ جو فرمایا نا کہ آپ دونوں جائیں، خوف مت کھائیں، اور اس کو جا کر کہیں کہ ہم دونوں کے دونوں تیرے رب کے رسول ہیں، اور تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کو عذاب نہ دے، اذیت نہ دے، ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ اس کے مزید جو معنی بیان کیے ہیں وہ انشاءاللہ مرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کہاں سے؟ جی چکوال سے۔ سنائیے۔ جی آپ پڑھا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ۔ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى
ثم هدى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ انکل جی ابرستان لے والا سے. جی سبق کو ترجمہ سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ترجمہ اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی مخصوص وقت عطا کی پھر ہدایت دی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربکما. فمن نہیں ہے، فمن ربکما. فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. اس نے کہا پھر تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے مخصوص ساخت عطا کی پھر ہدایت دی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے. جی سنائیے بیٹا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جزاک اللہ خیر. ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی محمد عبداللہ خوشاب سے. جی بیٹا سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربکما. بیٹا فمن نہیں ہے، را کی آواز آئے گی. فمن ربکما. فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی کائنات سمندری سے. سنائیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جزاک اللہ خیر. چلتے ہیں اس کالر کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب سے. جی سنائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فمن ربكما يا موسى یا موسیٰ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی ناظرین و سامعین اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹڈ ریکاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ قرآن سنائیے کے میزبان محمد سہیل اعظم جدی اور ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اس یقین کے ساتھ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.